تاریخ سے نا ایک بہت ہی آپ کہہ لیں حیران کن اور سبق آموز واقعہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ جی واقعی ایک ایسا واقعہ جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، اور ہمارے پاس کچھ تاریخی روایتیں بھی ہیں اس حوالے سے۔ ایک تو خاص طور پہ وہ رجال بن انفوا کا المیہ کے عنوان سے متن ہے، جی اور ایک جگہ سے صرف ایک لفظ ملا ہے، عبرت، اور شاید یہی لفظ آپ دیکھیں گی پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ یقیناً یہ واقعہ دل دہلا دینے والا تو ہے ہی، خاص طور پر جب ہم کرداروں کے انجام کو دیکھتے ہیں۔ ہاں وہی تو، آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم دو افراد کی زندگیوں کا نا ایک طرح سے موازنہ کریں اور ان سے جو سبق ملتے ہیں ان کی تشریح کریں۔ ٹھیک۔ ایک طرف ہیں الرجال بن انفوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہے، قرآن جانتے تھے، بہت عبادت گزار مانے جاتے تھے، لیکن انجام وہ ہم دیکھیں گے۔ اور دوسری طرف وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، اسلام لانے سے پہلے ایک بہت بڑا گناہ سب جانتے ہیں، لیکن توبہ کی اور خاتمہ قابل رشک۔ تو یہ جو تضاد ہے نا، یہی ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، ثابت قدمی کے بارے میں، خاتمہ بالخیر کی اہمیت اور انسان کی اپنی اندرونی کشمکش۔ بالکل، یہ انسانی فطرت، ہدایت، گمراہی، اللہ کی تقدیر، یہ سب پیچیدہ چیزیں ہیں جن پر غور کرنے کی یہ کہانی دعوت دیتی ہے۔ جی ہاں، تو آئیے شروع کرتے ہیں، اس واقعے کی تفصیلات میں چلتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اچھا، تو بات شروع ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے، جی اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی، ایسی پیشین گوئی جس نے سب کو ہلا دیا۔ کیا پیشین گوئی تھی وہ؟ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ایک ایسا شخص ہے جس کی ایک داڑھ جہنم میں احد پہاڑ سے بڑی ہوگی۔ اللہ اکبر! آپ تصور کریں ذرا اس مجلس کا عالم، صحابہ کرام جو ہر وقت جنت کے لیے کوشاں رہتے تھے، بالکل، ان کے لیے یہ سننا کہ انہی میں سے کوئی ایک اس انجام کو پہنچے گا، یہ کتنا خوفناک رہا ہوگا۔ یقیناً دل کانپ گئے ہوں گے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا۔ بالکل نہیں، یہ تو ان کی اپنی جماعت کے مستقبل کا ایک آپ کہیں تاریخ پہلو تھا۔ واقعی سوچنا بھی مشکل ہے کہ ان پر کیا گزری ہوگی۔ شاید ہر کوئی دوسرے کو دیکھ کر دعا کر رہا ہوگا کہ اللہ مجھے بچائے۔ یقیناً، اور پھر وقت گزرتا گیا، وہ صحابہ جنہوں نے یہ سنا تھا ایک ایک کر کے ایمان و سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتے گئے۔ جی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آخر میں اس جماعت میں صرف 2 لوگ رہ گئے تھے۔ کون کون؟ ایک وہ خود حضرت ابو ہریرہ، اچھا، اور دوسرے بنو حنیفہ قبیلے کے ایک صاحب تھے، الرجال بن انفوا۔ اوہ، تو اب دائرہ تنگ ہو گیا، حضرت ابو ہریرہ کا خوف تو پھر بڑھتا گیا ہوگا۔ یقیناً جب باقی سب خیر سے چلے گئے اور صرف یہ 2 رہ گئے تو پیشین گوئی گویا ان 2 پر مرکوز ہو گئی۔ یہ تو ایک مستقل بوجھ بن گیا ہوگا ان کے لیے۔ اور یہیں سے معاملہ اور دلچسپ بلکہ پیچیدہ ہو جاتا ہے جب ہم رجال بن انفوا کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے۔ جی بالکل نہیں۔ یہ کون تھے؟ تاریخی روایات کہتی ہیں کہ رجال ان وفود میں شامل تھے جو مدینہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تھے۔ اچھا، یعنی وفد میں آئے تھے۔ ہاں، اسلام قبول کیا، آپ سے دین سیکھا، قرآن کا بھی اچھا خاصا علم حاصل کیا، ماشاءاللہ۔ اور مدینہ میں تو ان کا شمار عابد و زاہد لوگوں میں ہوتا تھا۔ لوگ ان کی نمازوں، روزوں، ان کی پرہیزگاری کی مثالیں دیتے تھے۔ یعنی بظاہر تو ایک مثالی مسلمان، تقوی کا نمونہ۔ بالکل، بظاہر تو یہی لگتا تھا۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو وہ پیشین گوئی سن چکے تھے، ان کی کیفیت مختلف تھی۔ جی وہ جب بھی رجال کی یہ عبادت گزاری دیکھتے ہوں گے، ان کا دل ڈر جاتا ہوگا۔ وہ سوچتے ہوں گے کہیں یہی تو نہیں وہ شخص۔ یہ بہت عجیب کشمکش ہے، ایک طرف ظاہری نیکی کا چرچا، دوسری طرف غیب کی خبر، اور ایک صحابی کا خوف جو اس ظاہری حالت سے مطمئن نہیں۔ اور یہ صورتحال ہمیں سکھاتی بھی ہے کہ انسان کا ظاہر ہمیشہ باطن کا آئینہ دار نہیں ہوتا۔ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ جس نے رجال کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ وہ کیا تھا؟ یمامہ کا علاقہ جہاں سے ان کا تعلق تھا، وہاں بنو حنیفہ قبیلے کے ہی ایک شخص
مسیلمہ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ مسیلمہ کذاب۔ جی، مسیلمہ کذاب۔ یہ اسلام کی شروع کی تاریخ کا ایک بہت بڑا فتنہ تھا، ایک آزمائش جس نے ایمانوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ اور ایسے نازک موقع پر پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے رجال بن انفوہا کو ہی امامہ بھیجا۔ اچھا، انہیں کیوں بھیجا؟ وجہ یہی تھی کہ رجال کی نیک نامی تھی، وہ عالم تھے، اور سب سے اہم وہ خود بنو حنیفہ قبیلے سے تھے۔ اچھا، تو یہ سوچا کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو سمجھا لیں گے؟ بالکل۔ حضرت ابوبکر کا خیال تھا کہ یہ وہاں جا کر لوگوں کو مسیلمہ کے جھوٹ سے آگاہ کریں گے، انہیں اسلام پر قائم رہنے میں مدد دیں گے، ان کی بات شاید زیادہ مؤثر ہو۔ یہ تو ان کے علم اور تقوی پر ایک طرح سے اعتماد تھا۔ یقیناً مقصد تو نیک تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ انتہائی افسوسناک نکلا، عبرتناک۔ جب رجال یمامہ پہنچے نا تو مسلمہ نے انہیں پہچان لیا کہ یہ تو بااثر آدمی ہے۔ اس نے فوراً اپنی چال چلی، رجال کو الگ بلایا اور ان کے سامنے دنیا رکھ دی، عزت، بہت سا مال و دولت، سونا چاندی، یعنی ہر طرح کا لالچ۔ جی، اور سب سے بڑھ کر اپنی جھوٹی نبوت اور حکومت میں آدھے حصے کی پیشکش کر دی۔ آدھا حصہ، یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی۔ بہت بڑی، اور رجال اس آزمائش میں پورے نہیں اترے۔ افسوس، وہ شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، قرآن سیکھا، راتیں عبادت میں گزاریں، وہ دنیا کی اس حقیر پیشکش پر ایمان ہار بیٹھا۔ یہی تو المیہ ہے، اقتدار اور دولت کی ہوس نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، دل سے ایمان کی روشنی چھین لی۔ یہ کتنا بڑا زوال ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، وہ مسیلمہ کے ساتھی تو بن گئے، لیکن پھر واپس اپنی قوم بنو حنیفہ کے پاس گئے۔ اور کیا کہا؟ ایک خوفناک جھوٹ بولا، لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ میں مدینہ سے ہو کر آیا ہوں، اور نعوذ باللہ میں نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے مسلمہ کو اپنے ساتھ نبوت میں شریک کیا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا بہتان؟ جی، یہ بہت بڑا جھوٹ تھا، اور اس کا اثر تباہ کن ہوا۔ کیسے؟ دیکھیں، لوگ تو رجال کو پہلے سے نیک، عالم، سچا سمجھتے تھے نا۔ ہاں، ان کی تو نیک نامی تھی۔ تو ان کی اس گواہی نے بہت سے ان لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا جو پہلے مسلمہ کے بارے میں شک میں تھے۔ ان کی بات نے مسلمہ کے فتنے کو کئی گنا بڑھا دیا۔ یعنی انہوں نے اپنی ساکھ کو گمراہی پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ بالکل، بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ رجال کا فتنہ خود مسلمہ کے فتنے سے زیادہ شدید ثابت ہوا، کیونکہ اس نے حق و باطل کو گڑمٹ کر دیا۔ بہت سے لوگ ان کی وجہ سے مرتد ہو گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو بہت ہی سنگین صورتحال ہو گئی۔ جس کو بھیجا تھا فتنہ روکنے، وہی سب سے بڑا مبلغ بن گیا فتنے کا۔ جی، اس پر خلیفہ وقت حضرت ابوبکر کا رد عمل کیا تھا؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ خبریں پہنچیں کہ رجال بھی مرتد ہو گیا ہے اور مسلمہ کی حمایت کر رہا ہے، اور بنو حنیفہ کی بڑی تعداد فتنے کا شکار ہو گئی ہے، تو انہوں نے فیصلہ کن کارروائی کا عزم کیا۔ اب ریاست کی بقا اور دین کی حفاظت کا سوال تھا۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، سیف اللہ، جی سیف اللہ، ان کی قیادت میں ایک بڑا لشکر یمامہ کی طرف روانہ کیا۔ اور اس لشکر میں ایک اور اہم شخصیت بھی تھیں جن کا ماضی بالکل مختلف کہانی سناتا ہے، وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ۔ جی ہاں، وحشی بن حرب، یہ وہی ہیں جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے جنگ احد میں حالت کفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ ایک ایسا واقعہ جس کا غم ہمیشہ رہا۔ بالکل۔ لیکن پھر وحشی نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کی توبہ کیسی تھی؟ ان کی توبہ بہت مخلصانہ تھی۔ فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہوئے اور انہیں اپنے کیے پر شدید ندامت تھی۔ وہ ہر وقت کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طرح اس گناہ کا کفارہ ادا کریں۔ اچھا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ اکثر کہتے تھے، میں نے اسلام سے پہلے بہترین انسان یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اب میں اسلام کی خاطر بدترین انسان یعنی مسلمہ کذاب کو قتل کر کے اس کا کفارہ ادا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی دل میں ایک تڑپ تھی کہ جس ہاتھ سے نقصان پہنچا اسی سے کوئی عظیم خدمت ہو۔ بالکل یہی جذبہ تھا۔ تو اب جنگ یمامہ کے میدان میں دو کردار آمنے سامنے ہیں، رجال بن انفوا ایمان سے کفر کی طرف، اور وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر سے توبہ اور ایمان کی طرف۔
جنگ کیسی رہی؟ جنگ یمامہ بہت شدید تھی، اسے جنگ موت بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمہ کے ساتھ ہزاروں جنگجو تھے، بڑی شدت سے لڑے۔ شروع میں مسلمانوں کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، ایک وقت پر تو پسپائی بھی ہو گئی، لشکر کا علمبردار بھی شہید ہو گیا۔ یہ تو بڑا کڑا وقت رہا ہوگا، پھر کیا ہوا؟ اس نازک موقع پر صحابہ کرام نے خاص طور پر انصار و مہاجرین اور جو حفاظ قرآن تھے انہوں نے کمال کی جرأت دکھائی۔ اچھا، انہوں نے ایک دوسرے کو غیرت دلائی، موت پر بیعت کی، نعرے بلند کیے۔ وہ دوبارہ منظم ہوئے اور مسیلمہ کے لشکر پر ایسا حملہ کیا کہ نقشہ بدل گیا۔ ایک باغ میں خاص طور پر گھمسان کی لڑائی ہوئی، جسے حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغ کہا جاتا ہے۔ اور اسی مارکے میں ان دونوں کرداروں کا انجام بھی ہوا؟ بالکل، اسی شدید لڑائی کے دوران وحشی بن حرب کو موقع ملا۔ انہوں نے اپنا مشہور نیزہ حربہ پوری قوت سے مسیلمہ کذاب کی طرف پھینکا، اور وہ اسے جا لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ایک اور انصاری صحابی نے بھی تلوار کا وار کیا۔ یوں اللہ نے وحشی کے ہاتھوں ان کا عہد پورا کروایا اور اسلام کے ایک بڑے دشمن کا خاتمہ ہوا۔ اللہ اکبر! اور رجال بن انفوا کا کیا بنا؟ وہ شخص جس کے لیے پیشن گوئی تھی؟ وہ بھی اسی جنگ میں اپنے جھوٹے آقا مسیلمہ کا دفاع کرتے ہوئے کفر کی حالت میں مارا گیا۔ عبرت کا مقام ہے، جس نبی کی صحبت میں رہا، جس سے قرآن سیکھا، اسی کے نام پر جھوٹ بول کر ایک دجال کی حمایت میں لڑتا ہوا۔ جی بالکل، جہنم رسید ہوا۔ اس کا انجام ویسا ہی ہوا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تک یہ خبر پہنچی ہوگی، ان کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ وہ تو برسوں سے اس خوف میں تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ رجال جنگ یمامہ میں کفر پر مارا گیا ہے، وہ فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ سجدہ شکر؟ جی، سجدہ شکر ادا کیا کہ وہ پیشن گوئی ان کے بارے میں نہیں تھی اور اللہ نے انہیں ایمان و سلامتی پر باقی رکھا۔ ان کے سجدے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خوف کتنا گہرا تھا ان کے دل پر۔ بے شک، یہ خوف خدا اور خاتمے کی فکر تھی۔ اچھا، تو یہ پوری داستان، یہ دو متضاد زندگیاں، اب آتے ہیں اصل بات کی طرف، اسباق کی طرف۔ اس سارے واقعے کی تشریح کیا ہے؟ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو دیکھیں، سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبق جو یہاں سے ملتا ہے نا، وہ ہے خاتمہ بالخیر کی اہمیت، انجام کا اچھا ہونا۔ بالکل، اصل کامیابی یہی ہے۔ رجال کی ساری پچھلی عبادت، علم، صحبت، سب کچھ بیکار گیا کیونکہ خاتمہ کفر پر ہوا۔ اور دوسری طرف وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ دوسری طرف وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماضی کتنا ہی تاریک تھا، ایک عظیم صحابی کا خون تھا ہاتھوں پر، لیکن جب سچی توبہ کی، اللہ سے معاملہ ٹھیک کیا تو خاتمہ ایمان پر ہوا، بلکہ اللہ نے ان سے اسلام کی ایک عظیم خدمت بھی لے لی۔ تو اس سے تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ انسان کو کبھی بھی اپنے اعمال، اپنی نیکی، علم یا نسبت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ قطعاً نہیں۔ ہم نیک عمل کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن نجات کا دار و مدار تو صرف اللہ کی رحمت اور توفیق پر ہے۔ بے شک، وہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے۔ رجال شاید اسی دھوکے میں آ گئے کہ میں تو بڑا عالم ہوں، عابد ہوں، مجھے کیا ہو سکتا ہے۔ یہ خود فریبی بہت خطرناک ہے۔ جی، قرآن بار بار کہتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ ہو۔ یہاں وہ لفظ عبرت جو شروع میں ذکر ہوا تھا وہ پوری طرح سامنے آ جاتا ہے۔ رجال کا قصہ ایک کھلی عبرت ہے، ایک وارننگ ہے کہ ایمان کتنی قیمتی اور نازک شے ہے، جس کی حفاظت کے لیے ہر لمحہ دعا اور کوشش چاہیے۔ بالکل۔ یہ کہانی ایک بنیادی سوال بھی اٹھاتی ہے، انسان کا اصل سہارا کیا ہو، اپنے اعمال یا اللہ کی ذات پر توکل؟ یقیناً اللہ کی ذات پر توکل اور اس کی رحمت پر امید۔ اعمال صالحہ کا حکم ہے، وہ ضروری ہے، لیکن ان پر مان کرنا، ان پر بھروسہ کر بیٹھنا، یہ ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ اصل چیز اللہ سے تعلق، عاجزی اور مسلسل ہدایت اور ثابت قدمی کی دعا ہے۔ رجال کی مثال بتاتی ہے کہ علم اور عبادت بھی فتنے سے نہیں بچا سکتے اگر اللہ کی مدد شامل نہ ہو۔ اور دنیا کی ذرا سی چمک دمک، اقتدار کی ہوس، مال کا لالچ، یہ بڑے سے بڑے کو پھسلا سکتا ہے۔ بالکل۔
اسی لیے تو دعا کی اتنی اہمیت ہے، اللہ سے ہدایت مانگنا، ثابت قدمی مانگنا اور سب سے بڑھ کر خاتمہ بالخیر مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کثرت سے دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ جی ہاں، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یہ دعا اس واقعے کی روشنی میں کتنی اہم لگتی ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ دعائیں اصل میں اس حقیقت کا اعتراف ہیں کہ ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، تو بندے کو ہر وقت عاجزی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ شاید رجال کی زندگی میں وہ لمحہ آیا جب انہیں اپنی عبادت یا علم پر زوم ہوا، وہ اللہ کی مدد سے غافل ہوئے، اور شیطان اور دنیا نے قابو پا لیا۔ جی۔ دوسری طرف وحشی کی کہانی امید دلاتی ہے۔ ہاں، یہ بھی اہم نقطہ ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر بندہ سچے دل سے پلٹ آئے، توبہ کرے، ندامت ہو اور آئندہ کے لیے اصلاح کی کوشش کرے تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن ساتھ ہی سخت تنبیہ بھی ہے کہ انجام کا معاملہ اللہ کے علم میں ہے، اس لیے خود کو کبھی فتنے سے محفوظ نہ سمجھو۔ بالکل، عاجزی، اللہ پر بھروسہ، دعا اور استقامت کی کوشش، یہی راستہ ہے۔ تو آج ہم نے رجال بن انفوا اور وحشی بن حرب رضی اللہ کی زندگیوں کے ذریعے تاریخ کے ایک اہم باب اور اس میں چھپے گہرے اسباق کی کچھ تشریح کرنے کی کوشش کی۔ یہ واقعات یاد دلاتے ہیں کہ ایمان ایک مسلسل جدوجہد ہے، جی، اور اصل کامیابی زندگی کے آخر میں ایمان کے ساتھ جانا ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں، یہ ہر دور کے لیے ایک آئینہ ہے۔ ہدایت اللہ کی دین ہے، گمراہی اس کی طرف سے ڈھیل یا آزمائش۔ ہمیں ہر لمحہ عاجزی سے اللہ سے ایمان پر موت اور اچھے انجام کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ سمجھنا کہ کیسے ایک بظاہر نیک شخص دنیا کی لالچ میں سب کچھ گنوا بیٹھا اور کیسے ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب توبہ سے اللہ کا محبوب بن گیا، یہ خود ایمان کی حقیقت کی گہری تشریح ہے۔ جی بالکل۔ اور جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں سب کے لیے۔ کسی شخص کی ظاہری عبادت، اس کا علم، اس کی نیک نامی یا ماضی کی قربانیاں، اس کے اچھے انجام کی کتنی ضمانت ہے، اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر پر کرے۔ اللہم ثبتنا علی دینک واختم لنا بخیر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔